بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ مریم نواز کی حکومت کو 1 سال مکمل ہوا، جس کے بعد اشتہارات اور ایک بھرپور تشہیری مہم چلائی گئی جس کے اوپر بہت تنقید ہوئی، لیکن پنجاب حکومت اور بالخصوص عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا دیکھیں جی ہماری تو کارکردگی اتنی زیادہ ہے کہ یہ پیجز کم ہیں اور ہمارے پاس پروجیکٹس اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن جو حکومت ہوتی ہے نا، جو صاحب اختیار یا اقتدار ہوتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائیں یا بتایا جائے کہ بہت شاندار ہے۔ اور ایک ایسی ہی آج سروے کی گونج ہے جس کو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا بھی جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی گونج ہے۔ اور وہ سروے کیا ہے، اس سروے میں کیا کہا گیا ہے، کیا کچھ ہے، میں ذرا پہلے ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد کچھ بڑے سنجیدہ قسم کے جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور کرائٹیریا اس حوالے سے کیا ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ جو سروے جاری کیا گیا ہے، یہ جناب بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ IPOR کے نام سے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس کا نام ہے کہ پنجاب سپیکس پنجاب پبلک ورڈکٹ آن 1 year آف گورننس، یعنی پنجاب کا فیصلہ۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اس حوالے سے اس کے نتائج کیا ہے، میں ذرا نتائج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نتائج کو لے کے اگر دیکھا جائے تو نتائج یہ بتاتے ہیں کہ جناب 62% عوام نے مریم نواز کی حکومت کو عوامی خدمت اور مسائل کے حل کے لیے غیر معمولی یعنی آؤٹ سٹینڈنگ قرار دیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں 73% اور صحت کے شعبے میں 68% عوام نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو اچھا یعنی تعلیم کے لیے اچھا اور صحت کے لیے بہت اچھا ویری گڈ قرار دیا ہے۔ جب اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے 57% شہریوں کی رائے گزشتہ 1 سال کے دوران جو حکومت کی کارکردگی ہے یعنی گورننس جو ہے اس کا معیار بہتر ہوا ہے اور 17% کے مطابق کارکردگی خراب ہوئی ہے، جبکہ پنجاب کے 57% عوام سمجھتے ہیں کہ عوام اور حکمرانی کے بنیادی مسائل کو مؤثر انداز کے اندر حل کیا گیا ہے، اور پنجاب کے 60% عوام کو یقین ہے کہ مریم نواز شریف نے کارکردگی میں دیگر 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ستھرا پنجاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سب سے بہترین کام قرار دیے گئے ہیں، اور تعلیم کے شعبے میں 15%، صحت میں 14%، سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر میں 11% اور ستھرا پنجاب میں بھی 11% جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے یہ کہا ہو کہ جناب سب بہت اچھا ہے، لوگوں نے اس حوالے سے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں اور وہ کاروبار کو لے کے ہے، اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے لوگوں نے کہا ہے کہ جو کاروبار کے اپرچونٹیز ہیں اس میں 13%، اور جو تعلیم ہے جو ہیلتھ ہے اس پہ 13%، اور مہنگائی کے اوپر 12% توجہ کی ذرا طالب ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو سروے ہے اور اس سروے کے اندر یہ باتیں بتا دی گئی ہیں اور یہ کام توجہ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو پنجاب کی کارکردگی ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سروے کا فیصلہ کیسے ہوا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا سروے ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں کہ واقعتاً چیزیں بہت شاندار ہو گئی ہیں اور پنجاب میں بازی پلٹ گئی ہے؟ میں ایک بنیادی سوال اٹھا کے پھر آپ کو فیکٹس کی بنیاد پہ سروے میں سے بتاتا ہوں۔ مجھے پچھلے سال فروری کے مہینے میں ہونے والا ٹی وی چینلز کے اوپر چلنے والا کوئی ایک سروے بتا دیجئے جس سروے میں مسلم لیگ نون مجموعی طور پہ الیکشن جیت نہیں رہی تھی اور مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن ہار نہیں رہی تھی۔ بالکل ٹی وی کے اوپر سب ایسا ہی دکھایا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف ضلعوں کے اندر جا کے کون وہاں پہ ڈسٹرکٹ رپورٹرز کو بلا کے کن کمروں میں کہا جا رہا تھا کہ آپ سرویز کریں اور ان سرویز میں یہ نتائج دکھائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 8 فروری کے نتائج کیا تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب یہ جو سروے ہے، اب پنجاب کی آبادی غالباً 3.25 کروڑ کے آس پاس ہے، چلیں 2 کروڑ کہہ لیتے ہیں پنجاب کی آبادی کو۔ اگر پنجاب کی آبادی، میں صرف لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کی آبادی جو ہے اگر 8-9 کروڑ آبادی ہو اور 8-9 کروڑ کی آبادی میں صرف لاہور شہر کی آبادی 2 کروڑ کے آس پاس ہو یا 2.25 کروڑ ہو، تو اس کے بیچ میں اگر 6600 لوگ 6,600 لوگ پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں سے ان کا سیمپل لیا جائے، کیونکہ یہ میں نہیں بتا رہا، انہوں نے خود اس سروے کے اندر بتایا ہے، دا سروے کنڈکٹڈ فرام February 3 to 18 یعنی 3 سے 8 فروری تک
gathered insights from 6,600 residents across all 36 districts of Punjab. اب 3600 کو آپ کیلکولیٹر کے اوپر 6600 کو یہ پورے 6600 لوگ ہیں. اب پنجاب کے جو 36 اضلاع ہیں اس کو 36 پہ تقسیم کریں تو یہ ریشو آتی ہے 183.33%. یعنی ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہر ضلع میں سے 184 لوگ, یعنی لاہور میں جو 1.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے اس میں سے 184 لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب سب شاندار ہے, تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, یہ بھی بہتر ہو گیا ہے. کم از کم سیمپل تو کوئی بڑا لے لیتے, کم از کم لوگوں کو یہ احساس تو دلاتے کہ 9 کروڑ یا 8 کروڑ یا 10 کروڑ کی آبادی میں سے 6600 لوگ, یعنی ہر ضلع کی اگر آپ آبادی نکالیں تو اس میں سے 184 لوگوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بہت ہی بہترین ہے. اس کے اوپر اب مزید کیا اظہار خیال کیا جا سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی بات, یہاں پہ آج کل ٹی وی کے اوپر بھرپور کیمپین چلائی جاتی ہے اور وہ کیمپین شوکت خانم کو لے کے ہے, پھر سوشل میڈیا پہ خاص لوگ ہیں اور ایک طویل عرصے سے گند پھیلایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شوکت خانم خدمات کے حوالے سے وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, وہ لوگوں کی فنڈنگ کے اوپر چلنے والا ادارہ ہے اور وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی کی بنیاد کے اوپر لوگ اس کو فنڈز دیتے ہیں. اب محمد عمیر صاحب بتا رہے تھے, جرنلسٹ ہیں, کہ شوکت خانم کی جو لاہور شہر میں فنڈ ریزنگ ہوئی ہے وہ گزشتہ سال کے عطیات کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور اب تک لاہور شہر میں 33 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ شہری عطیات کر چکے ہیں. تو یہ ایک بڑے اماؤنٹ ہے اور عمران خان جو ہیں وہ ظاہر ہے پہلے تو وہ کرتے تھے خود بھی کیمپین, اس بار وہ نہیں کر پا رہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ضرور اس نیک مقصد میں جو آپ کی استطاعت ہے, کیونکہ اس مہینے میں ہم زکوٰۃ یا باقی جو خیرات صدقہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, تو آپ بھی ضرور اس میں حصہ ڈالیے گا تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قوم اس بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتی کہ سیاست کے, ہم اللہ کا شکر ہے کہ نیک کام کرتے اپنی استطاعت کے مطابق اور اس پہ کسی پراپوگنڈے یا اس چیز میں نہیں آتے. اب ایک بات تو ہو گئی یہ. دوسری خبر ہے کہ آج رات پی ٹی آئی کا ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی. اور یہ اجلاس پشاور میں ہوگا افطار کے بعد, جس میں جو پنجاب کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے. عالیہ حمزہ سمیت دیگر لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شریک ہوں گے. گو کہ پی ٹی آئی پنجاب نے کہا تھا کہ اجلاس لاہور میں بلایا جائے, لیکن یہ اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ پشاور میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور تحریک انصاف کو ظاہر ہے اب گراؤنڈ کے اوپر نکلنا پڑے گا. اب ہو سکتا ہے آپ اس بات کے اوپر رہے تو آپ کو جیل انتظامیہ کہے کہ جناب آپ تو یہاں پہ این او سی کے بغیر نہیں لگا سکتے. آج چونکہ ایک میٹر یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعجاز شریف صاحب کو اور اون عباس بپی صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے, تو اعجاز شریف صاحب کو تیسری بار پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود نہیں لایا گیا, جس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی, انہوں نے رولنگ دی اور انہوں نے کہا کہ جو ایک تو اون عباس اور اعجاز چودھری کی گرفتاری کے معاملے کے اوپر سینٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا اور اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا. تو یہ معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر کے بھی کیا کر لیں گے؟ جس ملک میں چیئرمین سینٹ کی بات نہیں سنی جاتی تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ استحقاق کمیٹی کی بات سنی جائے گی. جو کہ عرفان صدیقی صاحب جن کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے تعلق ہے, وہ کہتے ہیں جی بطور چیئرمین اگر میرا استحقاق کا خیال کرتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. چیئرمین کا حکم فرد واحد کا نہیں بلکہ ایوان کی رائے ہے. ایوان کے تقدس برقرار رکھتے ہوئے معاملہ استحکام کمیٹی کو بھیجا ہے. ایوان کے اندر دونوں سینیٹرز کو لانا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. اور یہ بات خواجہ سعد رفیق ایک جینوین پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے کہا جی اسیر سینیٹرز کے لیے چیئرمین سینٹ کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تاخیر سے کچھ نہیں نکلے گا, لیکن یہ ان کو کون سمجھائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.